بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام گرامی ہے سید معین الدین ابی غفار المعروف سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند ہی واسطوں سے امام تقی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ کتابوں میں کچھ یوں بیان ہوا ہے: سید ابی غفار سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، بن سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، بن سید محمد رحمۃ اللہ علیہ، بن سید کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ، بن سید نور الدین رحمۃ اللہ علیہ، بن سید آدم رحمۃ اللہ علیہ، بن سید علی جعفر رحمۃ اللہ علیہ، بن سید محمد رحمۃ اللہ علیہ، بن سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بن سید محمود رحمۃ اللہ علیہ، بن سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، بن سید عبداللہ اشکری رحمۃ اللہ علیہ، بن سید محمد جواد امام تقی رحمۃ اللہ علیہ، بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، بن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بن امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، بن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بن امام حسین رحمۃ اللہ علیہ، بن علی المرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے آباء و اجداد خوارزم کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جب چنگیز خان نے خوارزم پہ حملہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تو آپ حضرات نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور غزنی تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا تو تاتاریوں نے غزنی پہ بھی حملہ کر دیا تو آپ وہاں سے ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں آپ نے شہر لاہور میں سکونت اختیار کی۔ آپ زمانے کے اعتبار سے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ جب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر لاہور شہر سے ہوا تو عین ممکن ہے کہ آپ حضرات کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہو، لیکن ایسا کوئی واقعہ کسی کتاب میں موجود نہیں، تو ہم اس اندازے کا کوئی ثبوت نہیں رکھتے۔ جب سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ لاہور تشریف لائے تو آپ کم عمر ہی تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم خوارزم میں حاصل کی، لیکن بعد ازاں لاہور میں دینی علوم کی تکمیل کی اور علم و فضل میں کمال حاصل کیا۔ آپ کے والد گرامی سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک زاہد اور خدا پرست مسلمان تھے، لہٰذا لاہور شہر کے بے شمار لوگ آپ کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کے آپ کے معتقد ہو گئے۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت سید ابی غفار رحمۃ اللہ علیہ یعنی سید مٹھا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جانشین ہوئے۔ چونکہ آپ نہایت خوش اخلاق تھے اور شیریں زباں تھے، اسی لیے سید مٹھا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مٹھا شیریں کو کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ لوگ آپ کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے بھی قائل ہوتے گئے۔ لاہور کی بے شمار خلقت آپ کے پاس دعا کے لیے آتی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، آپ کی دعا سے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی، لہٰذا آپ کے بلند پایہ اخلاق سے ہر خاص و عام متاثر ہوتا جاتا۔ آپ اپنے پاس آنے والوں کو نیکی کا درس دیتے، لوگ آہستہ آہستہ آپ کے گرویدہ ہوتے گئے۔ آپ اخلاق حسنہ میں سنت نبوی کا ایک نمونہ تھے، لہٰذا آپ کے وصال تک بے شمار لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں آ چکے تھے۔ آپ کا وصال 661 ہجری یعنی آج سے 780 سال قبل ہوا۔ یہ ہندوستان میں خاندان غلامہ کا دور تھا۔
یعنی سلطان ناصر الدین محمود شاہ اول ہندوستان کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا مزار لاہور شہر میں لوہاری دروازے کے اندر سید مٹھا بازار میں سر راہ واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اوپر تربت کے آثار موجود ہیں۔ اصل تربت تہہ خانے میں ہے۔ اس تہہ خانے میں جانے والا رستہ فجر کے وقت 4 سے 6 بجے تک کھلا ہوتا ہے اور ہر جمعرات کو شام 4 سے رات 10 بجے تک کھلا ہوتا ہے۔ مزار تک آسانی سے پہنچنے کے لیے اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو سکین کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ آپ کا مزار اندرون لاہور قدیم آبادی میں بہت مشہور ہے۔ آپ حضرت کے حالات زندگی کے متعلق بھی ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ہر خاص و عام ان کے مزار پہ آج بھی حاضر ہو کے فیض پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹس کریں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔